الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام علماء کرام رفقاء دعوت حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ مکرمہ کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اگر تاریخی حقائق مورخین ہمارے سامنے پیش نہ کرتے اور تحریری ثبوت اور تحریری دستاویز ہمارے پاس نہ ہوتے اور یوں ہی یہ معاملہ زبان در زبان چلتا رہتا، سینہ بسینہ چلتا رہتا، تو شاید انسان کو یقین نہیں آتا کہ آخر کیا انسان اتنا بھی بگڑ چکا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا کرتا تھا. لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. وہ قوم اتنی خطرناک
اور اس قدر اجٹ قوم تھی کہ اللہ اکبر ان کو سدھارنے کے حوالے سے یا ان کے سدھرنے کے حوالے سے کوئی آثار بظاہر نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قلیل سی مدت میں، بڑی تھوڑی سی مدت میں اس قوم کو سنوارا اور ان کے رخ کو پھیر دیا، ان کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر قلیل مدت کے اندر ان کے اندر انقلاب کیوں پیدا ہوا، ان کے اندر انقلاب کس طریقے سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کو ایک فکر عطا کی تھی، اور اسی فکر کی وجہ سے جب ان کے دل کے اندر وہ فکر راسخ ہو گئی، وہ فکر ان کے اندر بیٹھ گئی، تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا چلا گیا، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی چلی گئی۔ آج بھی قوم کے حالات کو دیکھ کر، قوم کے جوانوں کی زندگی کو دیکھ کر، قوم کی صبح و شام کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ قوم کے بدلنے کے آثار نظر نہیں آتے، قوم کے تبدیل ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ گناہوں کا ماحول، یہ برائیوں کا ماحول، یہ بدکاریوں کا ماحول، معاشرے کے اندر گناہوں کی گندگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کے تعفن کی وجہ سے ہر شریف النفس انسان پریشان ہے، ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ آخر گناہوں سے قوم کو کیسے بچایا جائے، قوم کو گناہوں سے کیسے باز رکھا جائے، آخر قوم کیسے بچے گی، قوم برائیوں سے محفوظ کیسے رہے گی؟ اس کے لیے ایک نسخہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ ہے تصور آخرت، وہ ہے فکر آخرت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی قوم کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر جواب دہی کا تصور پیدا ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر جواب دینے کے حوالے سے حس پیدا ہو جائے، تو پھر اس قوم کو سنوارنا آسان ہو جاتا ہے، وہ قوم سنورتی چلی جاتی ہے، اس قوم کے اندر انقلاب آتا چلا جاتا ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک سوال پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ کس کے متعلق حساب لیا جائے گا؟ تمہاری سماعتوں کے حوالے سے حساب لیا جائے گا، تمہاری بصارتوں کے حوالے سے حساب لیا جائے گا، جو تمہارے دل کے سوچ ہے، جو تمہارے دل کے پلاننگ ہے، جو تمہارے قلب کے جذبات ہیں، اس سلسلے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جواب دینا ہے کس کی بارگاہ میں؟ سماعتوں کے حوالے سے، یعنی تمہارے کان کے حوالے سے اللہ تم سے پوچھے گا، تمہاری آنکھ کے حوالے سے اللہ تم سے پوچھے گا، تمہارے دل کے جذبات کے حوالے سے اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور آپ غور تو فرمائیں، پوچھنے والی ذات کس کی ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوچھنے والی ذات خالق ارض و سما کی ہے، پوچھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرا کریم فرمائے گا، میں نے تمہیں کان عطا کیے تھے، میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی تھی، میں نے تمہیں دل کے جذبات عطا کیے تھے، بتاؤ اس کو کہاں استعمال کیا، تم نے اس کو کہاں یوز کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے میرے بھائی موجود ہیں، مسلمانوں میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح، رب کی بارگاہ میں جواب کیسے دے سکیں گے؟ دنیا کا امتحان لینے والا جب امتحان لیتا ہے تو ہم اس کو امتحان دینے سے ڈرتے ہیں، کہیں ناکام نہ کر دے، کہیں فیل نہ کر دے، لیکن دنیا کا امتحان لینے والا رشوت بھی لے کر پاس کر سکتا ہے، رشوت لے کر کامیاب کر سکتا ہے، اللہ اکبر، یا دھمکی کی وجہ سے کامیاب کر سکتا ہے، یا کسی اور وجہ سے کامیاب کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، خدا قادر و تیوم کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کانوں کو کہاں استعمال کیا، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، زبان کو کہاں استعمال کیا، دل کے جذبات کو کہاں استعمال کیا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کس رب کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر، جو بے نیاز ہے،
جس کی ذات الصمد ہے. اللہ اکبر. اس دن جب میرا کریم تم سے سوال پوچھے گا تو اس دن کی کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن کیسا دن ہوگا, اس دن کے حالات کیا ہوں گے, اس دن کی کیفیت کیا ہوگی. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جواب لینے والا رب, حساب لینے والا رب جب انسانوں سے حساب لے رہا ہوگا تو قیامت کے اس میدان کے اندر نتیجے کے طور پر جہنم کو لایا جائے گا. اے اپنی راتوں کو نیک کے لیے صرف کرنے والوں, اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کرنے والوں, اپنی جوانی کو ضائع کرنے والوں, اس دن کو یاد تو کرو, اس دن کا تصور تو کرو جس دن فرشتوں کی زبان کھلنے کے قابل نہیں ہوگی. فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. وہ فرشتے جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا, وہ فرشتے جو ہر وقت خدا کی مرضی کے مطابق لگے رہے. اللہ نے ان کو حالت رکوع میں کیا تو وہ آخری دم تک کے حالت رکوع میں رہے. اللہ نے ان کو حالت قیام میں کیا, وہ آخری دم تک حالت قیام میں رہے. اللہ نے ان کو حالت سجدہ میں کیا, آخری دم تک حالت سجدہ میں رہے. وہ فرشتے بھی خدا کی کے غضب کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر. اس وقت جہنم لائی جائے گی. آقا کریم فرماتے ہیں جہنم لائی جائے گی تو ایک دو فرشتے نہیں بلکہ لاکھوں فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. جہنم کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا. جہنم کے اندر روشنی نہیں ہے, جہنم کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے, جہنم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا, عذاب ہی عذاب ہے, بدبو ہی بدبو ہے. جب جہنم کو آتا ہوا لوگ دیکھیں گے تو اس وقت لوگوں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. پتا ہے صرف اللہ اکبر میرے اور آپ کے جیسے گنہگار نہیں بلکہ علماء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. میرے اور آپ کے جیسے انسان نہیں بلکہ پڑھنے پڑھانے والوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. صرف میں اور آپ نہیں, پڑھنے پڑھانے والے نہیں, حفاظ اور علماء نہیں, قراء اور شیخ الحدیث نہیں. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا اس وقت تو نبیوں کی زبان پر بھی جہنم کو دیکھ کر کے نفسی نفسی ہوگا. حضرت آدم نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت ابراہیم نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت اسماعیل نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت موسیٰ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. کس موسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں؟ وہ موسیٰ جو خدا کی بارگاہ میں کلام کرنے کا شرف رکھتے ہیں, وہ موسیٰ اللہ پر جو کلیم ہے ان کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا. عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی ہوگا. وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا سوائے ایک ذات کے سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس دن کی کیفیت کو قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ اکبر. یہ چل چل چلنے والی زبان پر خدا مہر لگا دے گا اور اللہ کی مہر لگے گی اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. انسان تصور کرے گا یہ وہ میرے اعضاء تھے, یہ تو میرے ہاتھ تھے, یہ تو میرے پیر تھے, یہ تو میری زبان تھی, یہ تو میری آنکھیں تھی, یہ تو میرے کان تھے, یہ تو میرے اعضاء تھے, یا اللہ کے جاسوس تھے, آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب ذرا اس کا تصور کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو. احباب نے آج جس عنوان کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے, اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کرنے والوں, میرے جوان بھائیوں, ہم سے زیادہ نادان کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ اللہ اکبر نادانی کون کر رہا ہوگا؟ جس قوم کا عقیدہ ہے کہ مر کر اٹھنا ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, اس قوم کے لیے اتنا وقت کہاں سے آ گیا کہ وہ موبائل پر گیم کھیلے, وہ نیٹ پر بیٹھ کر کے گندی تصویروں کو دیکھے, وہ معاذ اللہ اپنے وقت کو ضائع کرے. آج پوری دنیا کو انٹرنیٹ نے اپنی آگ میں لے لیا ہے, پوری دنیا کو انٹرنیٹ نے اپنی لپیٹ میں لے
ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یقین جانے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، ایک برا پہلو ہوتا ہے۔ میں انٹرنیٹ کا مخالف نہیں، مثال کے طور پر قلم کو لے لیجئے، قلم جو ہے ایک انسان کے ہاتھ میں آئی تو وہ نعتیں لکھتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں آئی وہ غزلیں لکھتا ہے، وہ گانے لکھتا ہے۔ دروشی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم ہاتھ میں ہے، وہ نعت لکھ رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ غزلیں اور گانے لکھ رہا ہے۔ قلم برا نہیں ہے، لیکن ہاتھ میں جس کے آیا ہے وہ اس کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج انٹرنیٹ نے ہمارے اندر تباہی کو پیدا کیا۔ وجہ یہ ہے اس کو اچھے معاملے میں استعمال کرنے کی بجائے ہم برے معاملات میں استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا کے حالات یہ ہے، دنیا کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے اور ہم کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندی تصویریں دیکھو، یوٹیوب پر غلاظت دیکھو، یوٹیوب پر گندگی دیکھو۔ انٹرنیٹ ٹی وی سے زیادہ خطرناک ہے، انٹرنیٹ کی نحوست ٹی وی سے زیادہ ہے۔ ٹی وی کے اندر تو جو دکھانے والے دکھا رہے انسان وہی دیکھتا ہے، اور انٹرنیٹ کا حال یہ ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہے جو دل میں آئے دیکھ لو، جو من چاہے دیکھ لو، اور اس کے بعد اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، وہ تنہائی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہ انگلیاں جو اس کے بٹن کو دباتی ہے اور اس کے بعد انسان آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کی انگلیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ ممکن ہے جس زمانے میں بیان کی گئی ہوگی لوگوں نے اس کو کتنا سمجھا، لیکن آج انٹرنیٹ کے بٹن کو دیکھ کر ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ انگلیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ انگلیاں انسان کو جہنم کی طرف کیسے لے جا رہی ہے؟ انسان بٹن کو دبا رہا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل نوجوانوں کی یہ فکر بن چکی ہے، نوجوانوں کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کے نیٹ پر بیٹھو تو زنا ہوتا ہوا منظر دیکھو، وہ گندے مناظر دیکھو، وہ گندے نظارے دیکھو، اور اس کے بعد تمہیں پتا ہے اس کا اثر تمہارے جسم پر کیا پڑتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ انسان جب وہ مناظر دیکھتا ہے، وہ مناظر دیکھنے کے بعد اس کے جو جذبات بھڑکتے ہیں اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نامردی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ عنوان دیا گیا ہے، میں عنوان پر مکمل گفتگو کرنا چاہوں گا، اگر کسی بھائی کو برا لگے تو مجھے معاف کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں 80 سے 90% نوجوان جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ شادی سے پہلے حکیموں کے یہاں دوڑنے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ بلا میں کیوں گرفتار ہوئے تمہیں پتا نہیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھنا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، تمہیں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم نفسیاتی طور پر بیماری کے بوجھ میں دبتے چلے جاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم پر کوئی مشفق و مہربان نہیں ہے۔ میرے رسول اپنی امت سے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ میرے رسول نے جو چیزیں نقصان دہ تھی اس کو منع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کو دیکھنے سے بچ جا، اللہ تجھے ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا، ایمان کی لذت عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ گندے مناظر چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے تم دیکھتے ہو، لیکن اس کا جسم پر بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ پورا جسم مزمحل ہو کر کے رہ جاتا ہے، پورا جسم بگڑ کر کے رہ جاتا
کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دوسری بات یہ ہے انسان جو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی شادی نہیں ہوئی اور زنا کا منظر دیکھ رہے ہو, گندے مناظر دیکھ رہے ہو, تو پھر خواہی نہ خواہی کسی نہ کسی کو تلاش کرتے ہیں, اور یا تو نوجوان لڑکے اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں معاذ اللہ قوم لوط مبتلا تھی, یا پھر اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو زنا کہتے ہیں. علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتے ہیں اور زنا اللہ اکبر کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتے ہیں تو ان کے غسل کے ہر قطرے سے ایک ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے, اور وہ جتنے شیاطین اس زنا کے غسل سے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ شیاطین جتنے بھی جرائم کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سارے جرائم کا حساب اور عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی, اور اس کے بعد قوم لوط کا عمل اسی سے بڑھتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی وبا یہ ہے, انٹرنیٹ کی گندگی یہ ہے, اس سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد مردوں سے شادیاں کریں گے. اور قوم لوط کا عمل صرف یہ نہیں کہ اس کے آخری اسٹیپ تک کوئی پہنچے. اللہ کے رسول فرماتے قوم لوط کا عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. پہلے نمبر پر شہوت والی گفتگو کرنے والے, وہ بھی قوم لوط میں شامل ہیں. دوسرا سیکس کے ساتھ مصافحہ کرنے والے, وہ بھی قوم لوط میں شامل ہے. اور جو تیسرا آخری اسٹیپ ہے ان کا تو شماری قوم لوط میں ہے. اب یہ تینوں قسم کے لوگوں کا عذاب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایسے قسم کے لوگ تمہیں مل جائے تو انہیں زندہ جلا دو. جس رسول نے جانوروں کو زندہ جلانے سے منع کیا اس رسول نے ایسا کام کرنے والوں کو جلانے کا حکم دیا. انہیں آگ میں ڈال دو, ان پہ دیوار گرا دو, اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ اس پر دن میں 36 مرتبہ لعنت کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی زانی ہو زانی تو شادی کے بعد اس کا بدن اس کو مل سکتا ہے, لیکن کسی لوتی کو شادی کے بعد بھی اس کا بدن مل نہیں سکتا. اور یہ انٹرنیٹ کی گندگی ہے. معاف کیجئے گا, آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کیا شروع کر دیے, لیکن میری ذمہ داری ہے, میں اپنی قوم کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. سنی دعوت اسلامی دب چک کر بات کرنے کی تحریک نہیں. اگر میری میں چند گالیاں سن کر اپنی قوم کے چند نوجوانوں کو انٹرنیٹ سے بچا لے جاؤں یا اس کی گندگی سے بچا لے جاؤں تو یہ رات میرے لیے نجات کی رات ہوگی, یہ رات میرے لیے مغفرت کی رات ہوگی, یہ رات میرے لیے قبر میں اطمینان سے سونے کی رات ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یہ گندگی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں یہ کم کہہ رہا ہوں, میرے نوجوان زیادہ سمجھتے ہیں. آج جہاں 4-6 لڑکے مل جائیں نا, بیٹھ کر کے یہی سارے معاملات الا ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ لعنت بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ کام کسی کو کرتے دیکھو اس کو شہر کے باہر کر دو, کیونکہ اللہ نے قوم لوط پر جو عذاب نازل کیا ہے. آپ کو بتاؤں حیرت کی بات یہ ہے, یہ جو قوم لوط کا عمل جو انٹرنیٹ سے پھیل رہا ہے, جانور بھی اس فعل کو نہیں کرتے, جانور بھی اس فعل میں مبتلا نہیں ہے سوائے سور کے. سور یہ فعل کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کرتا. بائک پر 3-3, 4-4 نوجوانوں کا بیٹھنا, انتہائی فٹنگ کے اندر جنس پہننا, گھر سے بند سمر کر اس طرح نکلنا کہ لوگ تمہارے فتنے میں مبتلا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج کچھ نوجوانوں کو کی جلد کو آگ کی قینچی سے کٹتا ہوا دیکھا.
میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے ہیں جو اس لیے بن سنور کر نکلتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کی سب سے گندی اور خطرناک وبا یہ ہے کہ اس میں ٹائم پاس ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ معروف کرخی اس ولی کا نام ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا مجھے میرے مرشدان طریقت میں اگر سب سے زیادہ کسی کے مزار سے فائدہ پہنچا تو وہ معروف کرخی کے مزار سے فائدہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک جب معروف کرخی کا نام لیتے تو اپنی گردن کو ادب سے جھکا لیا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب جنت میں لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا تو کچھ لوگ جنت میں ہوں گے جو افسوس ملتے ہوں گے۔ میرے قوم کے جوانوں بہت توجہ سے سنو، بہت زیادہ ایسے گھنونے زمانے میں ایسے دور میں تمہیں پیدا کیا گیا، میں زمانے کو برا کہنے نہیں بیٹھا، بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ایسے دور میں ہم پیدا ہوئے کہ جس کے اندر گندگی ہے، جس کے اندر برائی ہے، جس کے اندر بے حیائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معروف کرخی نقل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، جنت میں کچھ لوگ کفے افسوس ملیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جنت میں کون سی چیز کی کمی لگ رہی ہے جو تم کفے افسوس مل رہے ہو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے ہم نے زندگی کا ایک سیکنڈ یوں ہی خالی ضائع کر دیا، یعنی اس میں نہ نیکی کی نہ اس میں گناہ کیا، خالی ضائع کر دیا، اس پر کفے افسوس مل رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جو خالی وقت ضائع کیا ہے ہم اللہ اکبر اس میں اللہ کی عبادت کر لیتے، ایک نیکی کر لیتے تو شاید ہمارے لیے جنت کا ایک درجہ اور بلند ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ جنہوں نے ایک سیکنڈ کو ضائع کیا ہوگا وہ کفے افسوس مل رہے ہوں گے، تو جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ یعنی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ کرتے ہی بیٹھو، الحمدللہ کرتے ہی بیٹھو، کچھ نہ کچھ تو نیکی کرو، کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں، مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو میں ان سے مٹھاس سے گفتگو کرنے کی بجائے غصے میں گفتگو کرتا ہوں۔ حالانکہ میں ان سے غصے میں نہیں رہتا، سخت گفتگو اس لیے کرتا ہوں اگر میٹھی بات کروں گا تو زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں گے اور میرا وقت برباد ہو جائے گا، تو میں سخت گفتگو کرتا ہوں تاکہ جلدی سے اٹھ کر کے چلے جاؤ اور میں اپنا وقت اللہ کی راہ میں گزاروں، اپنا وقت اللہ کے لیے گزاروں۔ آپ غور تو فرمائیں، بزرگوں کی فکر یہ ہے، بزرگوں کی سوچ یہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وقت کی قیمت جانتے ہو، وقت کی قدر جانتے ہو، پوری زندگی کی دولت دے کر اپنا گزرا ہوا ایک گھنٹہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب انسان انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس معاملے میں تو میں کچھ دیندار لوگوں کو بھی مبتلا پاتا ہوں۔ ٹھیک ہے دیندار لوگ گندی تصویریں نہیں دیکھتے، لیکن لوگوں کو جب دیکھو نیٹ پر موبائل میں لگے رہتے، واٹس ایپ پر لگے رہتے۔ میں کہتا ہوں جتنا تو واٹس ایپ دیکھتا ہے اتنی دیر اگر تو قرآن دیکھ لے تو کیا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ کی برائی نے نیک اور بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو، وہ دور آ گیا ہے کہ آج جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گیا وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی بربادی، وقت جا رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو وہ موبائل دیتے، نیٹ چالو ہے۔ آج کل کے اکثر نوجوان لڑکے اگر گھر میں کمپیوٹر ہے تو وہ اپنے خاص کمرے میں کمپیوٹر کو رکھنا چاہتے، یا اگر قیمتی موبائل ہے
تو وہ سب سے ہٹ کر الگ سونا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ اگر وہ انٹرنیٹ پر برائی نہیں کرتے تو پھر وہ اپنے کمرے کے اندر نیٹ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ دروازے بند کر سوتے کیوں ہے؟ وہ منہ پر اوڑھ کر کے موبائل کھیلتے کیوں ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری اس پر نظر رکھے. اور انٹرنیٹ سے ہو کیا رہا ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ناجائز تعلقات قائم کرنے میں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ الیاذ باللہ شریف گھرانے کی لڑکیاں بھی فیس بک پر لگی رہتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ رشتے طے ہوتے ہیں. آج کل تو رشتے فیس بک پر طے ہوتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ لڑکیاں فیس بک پر لڑکوں کے ساتھ رشتے طے کر رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ رشتے طے کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھا نہیں صرف تصویر کی بنیاد پر. کیا ضروری ہے کہ جس کی سفید چمڑی ہو اس کا اخلاق بھی سفید ہو، اس کا کیریکٹر بھی بہترین ہو؟ لڑکیاں معاذ اللہ فیس بک پر لگی ہوئی، لڑکے لگے ہوئے، ساری گندگی ساری برائیاں فیس بک پر دیکھنے کے لیے ملتی. اب اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے شریف گھرانوں کی لڑکیاں صرف انٹرنیٹ کی بنیاد پر لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. ماں باپ پریشان ہے. اے ماں باپ، لڑکی کے بیٹی کے بھاگنے کے بعد تجھے ہوش آیا؟ تجھے پہلے منع نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ. ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کو لکھنا سکھانے کے لیے منع کیا تھا. اس کی حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں لڑکوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے یا کسی سے رابطہ کرنے کے لیے خط ذریعہ ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے میں منع کر دیا گیا کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، اس لیے کہ اگر ان کو لکھنا سکھائیں گے تو ممکن ہے یہ مردوں سے رابطہ قائم کرے گی، مردوں کے ساتھ یہ تعلقات قائم کرے گی. تو جب لکھنا ہی نہیں آئے گا تو کوئی رابطے کی صورت پیدا نہیں ہوگی. لیکن آج تو ایک باپ اپنی بیٹی کو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے بھیجتا ہے. میں پوچھتا ہوں آخر بیٹی کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں کیا بیٹی کو نوکری سے لگانا ہے؟ یا معاذ اللہ بیٹی کو معاذ اللہ تم نے کسی آفس میں بھیجنا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، ابھی مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو خود فروخت کرے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بیٹیوں کی ملازمت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آج عزت داؤ پر لگ چکی ہے، آج عزت داؤ پر لگ چکی ہے. اسلام کی غیرت کا عالم یہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے روکو. سورہ یوسف نہیں بلکہ اس کی تفسیر پڑھنے سے روکو. تفسیر کا ذکر کیا گیا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو فرماتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک عورت کے مکر کا ذکر آیا ہے، ایک عورت کی محبت کا ذکر آیا ہے. اگر بیٹیاں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھے گی تو ممکن ہے اس راستے پر چل پڑے، اس لیے ان کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے منع کرو. مجھے بتاؤ اگر سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت کا ذکر ہے تو بزرگوں نے اس کو لڑکیوں کو پڑھنے سے منع فرمایا. تو جو انٹرنیٹ سراپا گندگی ہے، شروع سے اخیر تک گندگی ہے، اس پر عورتوں کو جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر عورتوں کو بڑھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گھر گھر آگ لگ چکی ہے. آج شوہر کا اعتماد بیوی پر قائم نہیں ہے، بیوی کا اعتماد شوہر پر قائم نہیں ہے. شوہر کے گھر سے چلے جانے کے بعد گھر بیٹھے ہوئے عورتیں مردوں سے گفتگو کر رہی ہیں اور مردوں سے بات چیت کر رہی ہے، مرد بھی لگے ہوئے ہیں. میں نے کل کی گفتگو میں اس سلسلے میں بات عرض کر دی تھی کہ جو لوگ ان سارے معاملات میں لگے ہوتے ہیں، آج کل کے آوارہ لڑکوں کی فکر یہ بن چکی ہے، مزاج یہ بن چکا ہے. بس جو لڑکی ہنستی کھیلتی نظر آئے اس کو ناجائز تعلقات میں پھانس لو. جیسے بھورا گل کو دیکھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے اور جب اس گل کا رس چوس لیتا ہے کبھی اس طرف رخ بھی نہیں کرتا. یہ صرف مسلم نہیں، ہندوستان میں تقریباً 70 سالہ پلان ہے. کچھ مشرکین نے یہ پلان بنایا ہند کے مسلمانوں کو اگر کچلنا ہے تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ ناجائز رابطے کرو
اور تمہارے ناجائز بچے مسلم بچیوں کی پیٹ میں پرورش پاتے رہے. ایک تنظیم میں اس کا نام نہیں لوں گا. تم کہاں ہو؟ تمہاری بیٹیوں کے پیٹ میں وہ اپنے حرام بچے پلوانا چاہتے ہیں. تمہیں فکر نہیں ہے؟ تم آرام سے سو رہے ہو. اسلام کی خدمت صرف یہ نہیں کہ نماز کی دعوت دو. نماز کی دعوت اپنی جگہ حق ہے. اسلام اس مسلمان اس دن کے لیے کتنا رسوا ہوگا. اس دن مسلمان تن اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہے گا جس دن لوگوں کا یہ منصوبہ پورا ہوگا. اور پورا ہو رہا ہے. بچیاں پیروں کے ساتھ جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا رول انٹرنیٹ ادا کر رہا ہے. میں انٹرنیٹ کو کوسنے نہیں بیٹھا, لیکن آپ دیکھ لیں, سروے کر لیں, رپورٹ لے لیں. آج قوم مسلم کے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرے, پاکیزگی پیدا کرے, اور دوسری عورتوں میں بچیوں کے اندر بھی تقدس اور پاکیزگی پیدا کرے. اے میری قوم کے جوانوں, نگاہوں کو ایسی پاکیزہ بنا لو, نگاہوں کو ایسی پاکیزہ بنا لو کہ تمہیں دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے. جب 1450 سال کے بعد مسلمان کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی طہارت کا عالم کیا ہوگا, صحابہ کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں, بات سچی ہے, انٹرنیٹ پر گناہوں میں ہم جا رہے ہیں, برائیوں میں جا رہے ہیں, تصویروں میں جا رہے ہیں, گندگی میں جا رہے ہیں, لیکن ہم رکے کیسے؟ رکے کیسے؟ روکنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. جو مسلمان سچے دل سے نیت کر لے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے, میرا کریم اس کو بچا لیتا ہے. میرا کریم اس کو بچا لیتا ہے. تالے پڑے ہوتے ہیں تو اللہ تالوں کو بھی توڑ دیتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا؟ سورہ یوسف کی بات کر رہا تھا. اسی سورہ یوسف میں ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, زلیخا نے جب جناب یوسف کو لبھایا, اپنی طرف بلایا, تو جیسے جیسے جناب یوسف علیہ السلام اندر آتے گئے, زلیخا کمروں پر تالے ڈالتی گئی, 7 کمرے اندر لے کر کے گئی. میری قوم کے جوانوں, کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد رکھیں, اس لیے کہ تمہاری جوانی ہزاروں بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کی ضمانت ہے. جس قوم کا جوان عیاش ہو جاتا ہے, اس قوم کی بیٹیوں کی عزت پھر لوٹ لی جاتی ہے. آج میں تمہیں کیا بتاؤں, آپ کو اپنے لباس پیارے ہیں, آپ کو آپ کی آوارگی پیاری ہے. جن بیٹیوں کی عزت کو میرے نبی نے کعبے سے بلند کیا تھا, آج ان بیٹیوں کی عزت سرے بازار لوٹی جاتی. ان کی عزت کو تحفظ کون دے گا؟ کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا, کوئی طارق بن زیاد نہیں آئے گا, کوئی علی اکبر نہیں آئے گا. جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. علی اکبر کا کردار تم نے ادا کرنا ہے, محمد بن قاسم کا کردار تم نے ادا کرنا ہے. ایک بہن کی آبرو لٹتی ہے, وہ صرف اس کے سگے بھائی کی بہن نہیں, ایک بیٹی پوری امت کی بیٹی ہے, ایک بہن پوری امت کی بہن ہے. تمہیں اپنی قوم کی بچیوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے. اگر تم نے تحفظ نہیں دیا تو تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہے گی. عرض یہ کر رہا تھا, میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, زلیخا اپنی طرف جناب یوسف کو بلاتی ہے. جناب یوسف معصوم ہے, اللہ اکبر, جوانی کی عمر ہے, ابتدائے جوانی ہے. اندر آتے گئے تالے لگتے گئے, اندر آتے گئے تالے لگتے گئے, 7 کمرے اندر آ گئے. لیکن زلیخا کی ایک ادا مجھے پسند آئی. فتوے کے اعتبار سے نہیں کہتا ہوں, نظریے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں.
زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی تو اپنا دوپٹہ اتار کر جس بت کی وہ پوجا کرتی تھی، توجہ فرمائیں، زلیخا جس بت کی پوجا کرتی تھی اس بت کے منہ پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا۔ کیوں؟ زلیخا کو یہ احساس تھا جس کی عبادت کرتی ہوں اس کے سامنے زنا نہ کروں، جس کی عبادت کرتی ہوں اس کے سامنے زنا نہ کروں۔ ارے اس کا معبود باطل تھا، وہ مشرکہ تھی، پھر بھی اس کے دل میں اپنے باطل خدا کے لیے اتنا ادب تھا کہ اس نے زنا سے پہلے اس کے منہ پہ پردہ ڈال کر کے خدا کا ادب بتا دیا۔ ارے تمہارا خدا تو سچا خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ انٹرنیٹ پر زنا کی داستان دیکھنے والوں، کیا تم بھی اپنے خدا کے منہ پر کچھ ڈال سکتے ہو؟ اس کی نگاہ پہ پردے ڈال سکتے ہو؟ ارے جب تم اس پر پردے نہیں ڈال سکتے، وہ کروڑوں پردوں سے بھی تمہیں ایسے دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر، تم اپنے آپ کو جتنا نہیں دیکھ سکتے اس سے زیادہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری سوچ کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر لگتا ہے، ایک ایک پل کی خبر لگتا ہے۔ ایک دن تو موت کا فرشتہ آئے گا اور جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اپنی جوانی پر اترانے والوں، اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہے۔ اور اکیلے یہ جو دوست تمہیں گندگی اور آوارگی کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یہ سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ منو مٹی کے نیچے دبا کر ایسے واپس لوٹیں گے جیسے کبھی پہچانتے ہی نہ تھے۔ اپنی اعمال کا جواب خود دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ زلیخا نے اپنے بت کے منہ پہ کپڑا ڈالا، حالانکہ اس کا بت باطل تھا، اور پھر یوسف سے کہا علیہ السلام، یوسف میرے ساتھ زنا کرو۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام کروں گا؟ قربان۔ زلیخا نے پھر دوسری دھمکی دی، یوسف اگر تم میرے ساتھ زنا نہیں کرے گا تو میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں۔ جناب یوسف نے کہا مجھے زنا سے جیل میں جانا بہت پسند ہے، جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے، لیکن زنا پسند نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب زلیخا نے اصرار کیا، ضد کی، حضرت یوسف دوڑے بھاگے۔ جب دیکھا تو دروازے پہ تالا پڑا تھا، لیکن سچی نیت تھی گناہ سے بچنے کی، گناہ سے بچنے کی سچی نیت تھی، نیت میں صداقت تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر بھاگ رہے ہیں اور کمرے پر تالا پڑا ہے۔ تالا کون سا؟ کوئی معمولی بازار کا تالا نہیں، بلکہ شاہی تالا پڑا ہوا ہے۔ مگر قربان جائیں، ارے دنیا کے شاہوں کی مہر کیا کر سکتی ہے جب میرے مولا کرم فرمانے پر آ جائے۔ جناب یوسف بھاگے ہیں تو شاہی تالا گر پڑا ہے اور دروازہ کھل گیا ہے۔ آگے دوڑے، دوسرا تالا کھلا اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا، اور آگے دوڑے، تیسرا تالا ٹوٹ کر کے گر گیا، اور اس طریقے سے ساتوں دروازوں سے گزر گئے۔ اور خدا نے بتا دیا جو گناہوں سے بچنے کی سچی نیت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے، ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرو، اور جب گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو بس ایک سوچ دل میں پیدا کر لو، ایک سوچ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی نگاہ سے نہیں بچ سکتی۔ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے انقلابات پیدا کر رہے ہیں۔ مصر میں جو انقلاب آیا، کیسے
یہاں لوگوں کا جمع ہو جانا، جلسے کرنا بہت آسان ہے. وہاں تو حال یہ ہے کہ 4 لوگ جمع ہو تو 5واں جاسوس، 3 جمع ہو تو 4تھا جاسوس. وہاں جمع ہونا اتنا آسان نہیں، حکومت کے خلاف باتیں کرنا آسان نہیں. تو یہ جو مصر کے اندر انقلاب کی ہوا بنی اس طرح سے کہ وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو جوڑتے رہے، اور نیٹ پر ایک دوسرے کو جوڑنے کی وجہ سے چین بنایا، اور پھر اچانک حکومت کے خلاف بغاوت کر دی. اس طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہوں نے مصر سے ایک حکومت کا خاتمہ کر دیا. تو لوگ نیٹ کے ذریعے سے یہ کر رہے ہیں. جب لوگ نیٹ کے ذریعے سے بغاوت کر سکتے ہیں تو کیا ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے عشق رسول کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتے؟ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو، کیا ضروری ہے کہ گندی تصویر دیکھو؟ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر تجارت کے رستے دیکھو، نیٹ پر بیٹھ کر کے تجارت کرو. نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کچھ اسلامی باتیں جو معلومات ہے علماء سے لے کر اس کو آگے بڑھاؤ، کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو، اس طریقے سے مذہب کی باتیں کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جو بدعقیدہ مولوی ہیں ان کی تصویریں بگاڑ کر کے بھیجتے ایک دوسرے کو، اور وہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں بدعقیدوں کے حوالے سے نرم و گوشہ نہیں رکھتا. میرا مسلک یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیب میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ ذاکر نائک کوئی پاخانے کے لیے بیٹھا ہے، اس میں ذاکر نائک کا آپ نے سر جوڑ دیا اور بھیج دیا، آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. فلاں کا نام، فلاں کا سر کہیں جوڑ دیا، بہت بڑا کام کر دیا. اس سے نقصان کیا ہے؟ آپ ان کا مذاق تو اڑا رہے ہیں، لیکن آپ تصویر کے دوسرے رخ پر غور کریں. اگر آپ ان کے مولوی، ان کے اسکالروں کا اس طریقے سے مذاق بنا کر نیٹ پر بھیجیں گے تو وہ آپ کے علماء کے ساتھ بھی ایسا کریں گے. یہ ہو رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، باطل سے مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل ہے. اگر کسی کے پاس 200 سالہ مذہب ہے، ہمارے پاس 1450 سال پرانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طریقے سے ہجو نہیں کرتے، اس طریقے سے بچوں کا کھیل نہیں کھیلتے. اگر باطل سے مقابلہ کرنا ہے، امام احمد رضا کی کتابیں پڑھو اور اس میں دلائل ڈاؤن لوڈ کر دو. خدا کی قسم باطل مر جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا. بند کرو یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ان مقدس شخصیات جن کے نام پر ہم جان دینا چاہتے ہیں، ان بزرگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان بزرگوں کا چہرہ کبھی کتے میں فٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی خنزیر میں فٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ یہ راستہ آپ نے بنایا ہے. ہمارے پاس دلیل ہے، ہم دلیل سے جواب دیں. ہمارے پاس طریقہ یہی ہونا چاہیے. اور فحش باتوں کو تو عام کرنے کی اسلام نے اجازت ہی نہیں دی ہے. اہل سنت کا مسلک وہ مسلک ہے جو غوث پاک کا مسلک ہے، جو غریب نواز کا مسلک ہے، جو محبوب الہی کا مسلک ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی کا مسلک ہے، اور اس صدی میں جو امام احمد رضا کا مسلک ہے وہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے. جو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ کا مس یوز نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا یوز مت کرو، میں یوز کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں مس یوز کرنے سے منع کروں. استعمال کرو، جائز کام میں کرو. یہودی رسول اللہ کے خلاف بکواس ڈال رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے جو کئی ازواج مطہرات سے نکاح کیا اس پر اعتراض، ماں عائشہ صدیقہ پر اعتراض، ماں خدیجہ پر اعتراض، وہ یہ سب کر رہے ہیں اور وہ اپنے مذہب کی خدمت سمجھتے ہیں اس کو. اور آپ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لڑکوں سے میری گزارش ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، علم پڑھو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم کی طرف پیش قدمی کرو اور دلائل ڈالو. نیٹ پر اتنا بھر دو، دین سے نیٹ کو اتنا بھر دو کہ جب بھی کوئی کھولے
تو اس پر تمہارے دین کی حقانیت نظر آنی چاہیے، اس پر مذہب کی حقانیت نظر آنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کہنے چلا تھا، عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اگر ہم گناہ سے بچنا چاہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں گا، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا کرو، اللہ گناہوں سے بچا لے گا، میرا کریم توفیق دے گا نیکیوں کی۔ اور سب سے بڑا گناہ آج نگاہوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے نوجوان ساتھی یہاں آئے ہیں وہ آج سے عہد کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد انٹرنیٹ پر ہم گندی تصاویر نہیں دیکھیں گے، گندی تصاویر شیئر نہیں کریں گے، ہم برائی کو نہیں پھیلائیں گے۔ نیٹ کا استعمال ہوگا تجارت کے لیے، معاش کے لیے، تقوی کے لیے، مذہب کی اشاعت کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ گناہوں سے جوانی کو بالکل پاک رکھیں گے، گناہوں سے جوانی کو بالکل بچا کر کے رکھیں گے۔ جو لوگ اپنی جوانی کو پاکیزگی میں گزارتے ہیں، نیکیوں کے ماحول میں گزارتے ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا معزز ہوتا ہے، بڑا عزت دار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان اللہ نے اس کو حسن عطا فرمایا، اللہ نے اس کو خوبصورتی عطا فرمائی، سب کچھ خدا نے دیا۔ وہ کپڑے کی دکان پہ نوکری کرتا تھا۔ ایک عورت کپڑے کی دکان پر آئی کپڑا خریدنے، جب اس جوان پر نظر پڑی تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کی نیت بدل گئی۔ نیت بدلی، وہ کپڑا خریدے بغیر گھر واپس گئی، اور واپس جانے کے بعد اس نے اپنی قمیص سے کہا، جا اور جا کر کپڑے کی دکان کے مالک سے کہنا کہ میری مالکہ بہت پردے کی پابند ہے، بہت نیک ہے، ایک کام کرو کہ کپڑے کے تھان اس نے خریدنے ہیں، کچھ تھان وہ چیک کرے گی، پسند آئیں گے تو خریدے گی، لیکن ساتھ میں تم کسی مزدور کو بھیجو، خوائی نہ خوائی وہ اپنا مزدور ضرور بھیجے گا۔ کنیز گئی اور جا کر کے اس نے ایسا مبالغہ کیا کہ دکان کے مالک کو لالچ آ گئی، اور اس نے بہت سارے تھان دیے، اور تھان دے کر اسی اپنے نوکر کو جو بیچارہ نیک تھا لیکن خوبصورت تھا، پرہیزگار تھا، اس کو ساتھ کر دیا۔ جب وہ نوجوان پہنچا، کپڑے کے تھان پھینکنے شروع کیے تو عورت نے کہا، کپڑے سے اچھا تو تو لگتا ہے، اور چونکہ دروازہ بند ہو چکا تھا کہا کہ میرے ساتھ برائی کر۔ اس جوان نے کہا، اللہ کی پناہ، میں گناہ کروں گا، اللہ سے ڈر۔ لیکن جب کچھ لوگوں کے اوپر شیطان سواری ہو جائے نا، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ گناہوں سے بچائے۔ میرا کریم اگر بچائے تو شرابی ولایت کی منزل پالے، چوروں کو مقام قطبیت مل جائے، اور اللہ کی نگاہ رحمت کسی سے ہٹ جائے تو صاحب جبہ و دستار عیاشی کے معاملات میں کود پڑے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے بے نیاز نہ ہو جانا، 5 وقت کی نماز پہ نہ اترانا، اپنے تقوی اور اپنی پرہیزگاری پہ کبھی ناز نہ کرنا، اس سے عرض کرنا، کریم اپنے کرم کا صدقہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ دعاؤں میں شامل کر لو اس دعا کو، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں نازل کر لو۔ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں گناہوں سے، شیطان اور نفس کی شرارت سے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، جو نفس سے بے پرواہ ہو گیا وہ نفس کے مکر میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان سے زیادہ خطرناک نفس کی شرارت ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک نفس کی شرارت ہے۔ تو نفس سے کبھی بے پرواہ نہ ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ یہی تو ہماری کمی ہے، ہم اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ بیٹھے۔ نفس کو بے قصور مت کہو، وہ قصور کی طرف لے جانے والا ہے، مگر جس کو اللہ بچا لے، اللہ جس پر کرم کرے اس کا بیڑا پار ہے۔ بلکہ یاد رکھیں،
بہت سارے پرہیزگار کہلانے والے دنیا سے جاتے جاتے بگڑ کر گئے. اس لیے نفس پر کبھی اعتبار نہ کرنا، نفس پر کبھی اعتماد نہ کرنا. توکل ہو تو اللہ پر، بھروسہ ہو تو اللہ کی رحمت پر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو وہ نوجوان کہنے لگا اللہ سے ڈر، گناہ مت کر. اس لڑکی پر شیطان غالب تھا. اس نے کہا اگر تو نے میرے ساتھ گناہ نہیں کیا تو یاد رکھ میں چلاؤں گی، چیخوں گی اور تو بدنام ہو جائے گا. اب بدنامی سے کون نہیں ڈرتا؟ پھر یہی ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو جو چاہتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پیشاب لگی، استنجا کی حاجت ہے. اس نے کہا اوپر بالا خانے پر بیت الخلا بنا ہوا ہے، وہیں جا کے کر. اس نے سوچا جتنی دیر اس میں بیٹھوں گا پلان تیار کر لوں گا کہ گناہ سے بچنا کیسے، گناہ سے بچوں گا کیسے. بیٹھے بیٹھے سوچا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہاں کی غلاظت اٹھا کر بدن پہ مل لوں. اگر یہ غلاظت مل لوں گا تو دھل جائے گی، لیکن یہ جس گناہ کی طرف بلا رہی ہے اس گناہ میں مبتلا ہو گیا تو 7 سمندروں کا پانی بھی اس گناہ کو دھل نہ سکے گا. اس نے اٹھایا، گندگی مل لی، اور ملنے کے بعد باہر آیا تو اس عورت نے چلانا شروع کیا پاگل پاگل پاگل. پھر کیا تھا؟ اس نے کہا دروازہ کھول دے. کھول دیا. وہ نوجوان گھر گیا، بدبو میں لت پت تھا. غسل کیا، غسل کرنے کے بعد سجدہ شکر کیا، مولا غلاظت ہی کے سہارے لیکن گناہ سے بچ تو گیا، گناہ سے محفوظ تو ہو گیا. اے بدبو سے نفرت کرنے والوں، گناہ سے نفرت کرو. یہ غلاظت جس سے تم ناک چڑھاتے ہو بھوے بن جاتی ہے، یہ تو پانی سے دھلے گی، لیکن جو رات و دن گناہ کر رہے ہو اس کو 7 سمندر بھی دھل نہیں سکتے. دھل لیا، پاک ہو گئے، شکر کیا. آنکھ لگی، خواب میں دیکھا بڑے خوبصورت جوان آتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اس شخص نے، اس جوان نے پوچھا آپ بہت خوبصورت ہے، کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا میں یوسف ابن یعقوب ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام. کہا ارے آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے زلیخا کے ساتھ. زلیخا نے کتنا لبھایا، جیل گئے 10 سال سے زیادہ لیکن گناہ نہیں کیا. جناب یوسف نے جواب دیا مجھ سے زیادہ عجیب تر واقعہ تیرا ہے. نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ بچ جائے وہ تو اللہ اس کو بچا ہی لیتا ہے، لیکن تو نے اپنے بدن پر غلاظت مل کر تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، بڑا کام کیا. اور آج اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ تو نے بدن پہ غلاظت مل کے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، تو میں تیرے بدن پہ ہاتھ مل کر تیرے بدن کو معطر کرنے آیا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کے بدن پہ ہاتھ ملا تو اس کا پورا گھر معطر ہو گیا. آنکھ کھلی تو گھر بھی مہک رہا تھا، بدن بھی مہک رہا تھا، ساری زندگی مہکتے رہے. انتقال ہوا تو جسم بھی مہکا، کفن بھی مہکا. لکھنے والوں نے لکھا جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو آج تک ان کی کفن، ان کی قبر مہک رہی ہے. قبر نعرے کا یہی نام، آخرت تو مہکے گی، دنیا میں قبر مہک رہی ہے. اس لیے ظاہر کو پاکیزہ بنانے والوں، باطن کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو. اور یہ فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، خاص طور پر جو انٹرنیٹ سے فتنہ بڑھ رہا ہے نا، یہ عورتوں کا فتنہ. یہ فتنہ ایمان لیتا ہے، ایمان کا دشمن ہے. اگر مجھے ساری زندگی اس عنوان پہ بولنے کے لیے کہا جائے تو میں مشکور رہوں گا بلوانے والوں کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی فتنے سے ہماری قوم بچ گئی ایمان سلامت لے گی. آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ پھیلا وہ عورتوں کے ذریعے سے پھیلا. اور آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں جو فتنہ پھیلے گا وہ بھی عورتوں کے ذریعے سے پھیلے گا. بس ایک حدیث پاک علامہ ابن الجوزی کے حوالے سے اپنے الفاظ میں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے سرکار نے اپنی قوم کو آگاہ کیا عورتوں کے فتنے سے. اور نیٹ پر دیکھیں ابتدا جیسے شروع کرے وہ عورت کی تصویر. آدمی بچ کیسے سکتا ہے؟ لیکن بچے گا وہی
جس کی نگاہوں میں مدینہ منورہ کے جلوے بسے ہوں گے. اور یاد رکھنا، ایک آنکھ میں دو یار کبھی نہیں بس سکتے. ایک آنکھ میں دو یار کبھی نہیں بس سکتے. یا تو مدینے کے تاجدار کو بسا لو یا پھر دنیا کے حسن کو بسا لو. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کسے بسانا ہے. ارے حضور مفتی اعظم جیسا قطب الوقت کہتا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. صحابہ نے اپنی آنکھوں کو غیر کو دیکھنے سے ایسا محفوظ کیا تھا کہ جب وہ آئینہ دیکھتے تھے اپنے وجود کو سنوارنے کے لیے تو سرکار کے وصال کے بعد ان کو آئینے میں اپنی صورت نہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا کرتا تھا. آپ کہتے ہم تو 1000 بار درود پڑھتے ہیں، حضور کبھی خواب میں نظر ہی نہیں آتے. نادان، تو اس کو دیکھتے پھر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اکثر حضور کی زیارت ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ تو عالم بیداری میں ہوئی. میں نے بہت غور کیا، چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہماری احباب کے سامنے تو کچھ بھی حیثیت نہیں، گرے پڑے لوگ ہیں. اللہ پاک ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول کر لے تو بیڑا پار ہے. امام احمد رضا کو عالم بیداری میں حضور نظر آئے. جب ان کی سوانح گہرائی سے پڑھی گئی تو میرے ذہن میں خیال آیا، جس نے عالم بیداری میں دیکھا وہ آنکھیں کتنی پاک ہوگی. تو میں نے امام احمد رضا کا ایک خط پڑھا. خط آپ نے جبل پور سے واپس آنے کے بعد جبل پور لکھا تھا، جبل پور والوں کو لکھا تھا. اس زمانے میں بریلی میں ایک باغ تھا، اس باغ کی سیر کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے. امام احمد رضا نے 50 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی کبھی اس باغ میں قدم نہیں رکھا، بلکہ خط میں لکھتے ہیں کبھی گیا نہیں. جب جبل پور سے لوٹ رہا تھا اسٹیشن سے گھر کی طرف تو اچانک اس باغ پر نظر اٹھ گئی. اچانک اس باغ پر، باغ کی بات کر رہا ہوں، اس باغ پر نظر اٹھ گئی. ارے جو باغوں سے ایسی آنکھیں بند کرتا ہے پھر اسے گلے وحدت نظر نہ آئے گا تو کون نظر آئے گا. اس لیے آنکھوں کو دنیا کے حسن سے بچاؤ، آنکھیں بچے گی سب محفوظ ہو جائے گا. آنکھوں کو بچاؤ. عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ایک آنکھ میں دو حسن نہیں رہتے. ارے نادان، حیرت ہے، تو دنیا کے حسن پہ فریبتا ہے. وہ خدا ہو کر گل اس نے بنائے، گنچے اس نے بنائے، چڑیوں کی چہک اس نے، پھولوں کی مہک اس نے، نکہتے گل اس نے، آفتاب کی شعاع اس نے، چاند کی چاندنی اس نے، شفق کا جمال اس نے، افق کی سرخی اس نے، گرتے آبشار اس نے، بہتے دریا اس نے، سر پٹکتی ہوئی موجیں اس نے، وہ بھوروں کی گونج اس نے، مرغوں کی بانگ اس نے. سارے حسن کو اس نے پیدا کیا، لیکن سب چھوڑ کر اگر کسی کو تکتا ہے تو ایک ہی کو تکتا ہے. سب کو چھوڑ کر، وہ خدا ہو کر سب کو چھوڑ کر تک رہا ہے تو ایک کو، کس کو؟ اے محبوب، ہم بار بار، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت، اے محبوب ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں. آپ غور کریں اس نقطے پر، غور فرمائیں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی نص ہے، حضور حالت نماز میں ہیں، مسجد قبلتین جو آج کل ہے اس میں ہیں، حضور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کی حالت میں دل میں خیال آیا، توجہ ہے، کہاں ہے وہ جو نبی کو اپنی طرح سمجھتے؟ نادان، نادان، تیری بیوی بھی تیرے چہرے سے پریشان ہے، اور میرے نبی کی شان تو دیکھ. میرے سرکار حالت نماز میں نگاہ اٹھاتے ہیں، دل میں خیال آیا بیت المقدس، بیت المقدس
خدا کا حکم ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے. ایک مغالطے کو یہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو عوام کا مغالطہ ہے، لیکن میں کوئی محقق نہیں ہوں. علامہ پیر کرم شاہ ازہری علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بات مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی، بلکہ ابتداء اسلام ہی سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا تھا. لیکن یہ اوپن نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آقا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تو اس طرح سے رخ پر کھڑے ہوتے کہ قبلہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا. لیکن یہ بات اوپن اس وقت ہوئی جب آقا مدینہ شریف میں گئے. اب مدینہ منورہ میں دونوں سمتیں ایک دوسرے کے مخالف تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں قبلوں کو ایک طرف رکھا جائے. تو حضور کے دل میں خیال آیا، کاش کہ میرے دادا کا بنایا ہوا قبلہ کعبہ میرا قبلہ ہو. اور حضور نے حیا سے کہا نہیں، ادب سے کہا نہیں، بس نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، پھر اٹھایا، پھر نیچے کر لیا. توجہ فرمائیں، حضور اٹھاتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے حبیب ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھتے ہیں. یعنی حضور تو اٹھا کے نیچے کر لیتے ہیں، لیکن خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. خدا مسلسل دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا عمل مسلسل جاری ہے. اب یہ نہ کہوں خدا جس حسن کو تھکتا ہے اسی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کو چھوڑ کر کہاں چلے تصویر؟ یہ تصویروں کو دیکھنا گناہ بے لذت ہے. اس میں لذت کیا ہے سوائے آنکھوں کے برباد کرنے کے اور آخرت کو برباد کرنے کے؟ تو ایک حدیث پیش کرنے چلا تھا، اختتام کی طرف جا رہا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد رہتا تھا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بہت بڑا عابد. اس زمانے کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے. اس وقت ایک فیملی میں 3 بھائی اور ایک لوتی بہن تھی. تینوں بھائیوں نے جہاد پر جانے کا پلان بنایا، وہ کہتا میں، وہ کہتا میں، وہ کہتا میں. لیکن تینوں پکے مسلمان تھے تو تینوں نے کہا تینوں جائیں گے. کہا بہن کی حفاظت کون کرے گا؟ تو کہا کہ ہمارے اس عابد سے زیادہ کون حفاظت کر سکتا ہے. لے گئے، کہا عابد جی یہ ہماری بہن کی حفاظت آپ کریں جب تک ہم جہاد سے نہیں آ جاتے. اس نے کہا بھائی لے جاؤ، یہ سب میں نہیں کرتا، مجھے تو اپنے سوما سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، اپنی عبادت خانے سے نکلنے کی فرصت نہیں. لے جاؤ. دیکھو شیطان کا فریب. میرے نوجوان بہت غور سے سنیں کیونکہ اسی راہ پر جا رہے ہو. بچو، بہت بچو، بہت اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ آگ ہے کہ جس سے اللہ بچا لے تو آپ بچ جائیں، ورنہ اللہ کی پناہ العیاذ باللہ. اس نے کہا یہ لے جاؤ، میں نہیں کرتا. لیکن اس کو بہت منت سماجت کی، بھائی رکھ لو، ہم ایک عبادت کے لیے تو جا رہے ہیں. اس نے رکھ لیا. لیکن شرط یہ لگائی کہ اس تمہاری بہن کو میں دوسرے کمرے میں رکھوں گا، میرے کمرے میں نہیں. کہا ٹھیک ہے جان چاہو رکھو، نظر رکھنا اپنی. دوسرے کمرے میں رکھ دیا. کھانا لے جاتا، دروازے پہ رکھتا اور یوں آواز لگاتا. لڑکی سمجھ جاتی کھانا آ گیا، وہ کھانا کھا لیتی اور وہ باہر برتن رکھ دیتی، یہ اٹھا کے لے آتا. ایک دن شیطان انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا. دیکھو شیطان کا مکر کیا ہے. انسان کی شکل میں آیا، کہنے لگا یار تم عبادت کرتے ہو لیکن تم صاحب دل انسان نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا ایک لڑکی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن پیار وصول کرنے والی کمرے میں اکیلے پڑے پڑے مر جائے گی، بدنام ہو جاؤ گی. یہ کیا مروت ہے کہ کھانا رکھ کر کے یوں ہاتھ مارتے ہو کھانا مل گیا؟ یہ جانور سمجھ رکھا ہے. ارے اس کو کھانا دے، کم سے کم آواز سے تو بول دے کہ میں نے کھانا رکھ دیا ہے. بس دیکھو شیطان کیسے مختلف. کھانا رکھا، آواز سے کہہ دیا میں نے کھانا رکھا. اس نے کہا جی میں نے سن لیا. آواز نکلی. آقا فرماتے عورت کی آواز فتنہ ہے، عورت کی آواز فتنہ ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. ایک مرتبہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ قرآن پڑھ رہی تھی. کون عائشہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ عائشہ.
قرآن پڑھتے پڑھتے آواز بلند ہو گئی. جب آواز بلند ہوئی فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک شخص حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کچھ سن رہا ہے. پوچھا یہاں کیا کر رہا ہے؟ ام المومنین کے حجرے کے پاس. کہا دیکھیے فاروق اعظم ماں عائشہ کتنا اچھا قرآن پڑھے. اس کی بدنیتی نہیں تھی, وہ ماں عائشہ کو ماں مانتا تھا, قرآن پڑھ رہی تھی. محبوب رب العالمین, رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ, جس نے محبوب خدا سے قرآن سیکھا تھا, وہ قرآن پڑھ رہی تھی. کہا کتنا اچھا پڑھ رہی ہے ماں قرآن. آپ نے سینے میں گھوسا مارا, کہا عورتوں سے قرآن سیکھتا ہے, چل یہاں سے. وہ گیا, اس نے شکایت کی آقا میں ماں عائشہ سے قرآن سن رہا تھا, انہوں نے مجھے مار دیا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ عورت سے قرآن سے سنتا ہے, اور ماں عائشہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرتی ہیں. اللہ کے رسول حجرے میں تشریف لے گئے اور فرمایا عائشہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اتنی آواز سے قرآن پڑھے کہ ان کی آواز گھر کے باہر چلی جائے. جب عورت کی تلاوت قرآن کی آواز گھر کے باہر جانے کی اجازت نہیں, تو تمہاری عورتوں کی گانے کی آواز باہر جا رہی ہے. تم عورتوں کی آواز میں غزلیں سن رہے ہو, گانے سن رہے ہو, اور اب تو لوگوں نے الگ تماشا نکال رکھا ہے. عورتوں کی آواز میں لوگ نعتیں سنتے ہیں, عورتوں کی آواز میں لوگ قوالیاں سنتے ہیں. الیاذ باللہ. جب قرآن سننا جائز نہیں عورت کی آواز میں, تو نعت اور قوالی سننے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ گانے سننے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ عورتوں کی آواز میں نہیں سن سکتے, اس سے اپنی آواز کو بچا. بہرحال عورت کی آواز عورت ہے, فتنہ تھا, اس نے جی کہہ دیا. پھر شیطان انسان عشق میں کہا کہ اتنی اچھی اس کی آواز ہے, تمہیں کیسی لگی؟ کہا آواز تو اچھی لگی. کہا اگر تھوڑی دیر بھائی کی حیثیت سے بیٹھ کر گفتگو کر لے تو جاتا کیا ہے؟ اب جب تک وہ کھاتی رہتی یہ بیٹھ کے گفتگو کرتا رہتا. المختصر یہ ایک دن دل میں خیال آیا اتنی خوبصورت لڑکی ہے, اس کے بھائی جہاد پہ گئے, پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, چلو لذت اٹھا لو. اور اس کے بعد پھر زنا ہوا. ایک بار زنا ہوا تو سوچا کہ تسبیح اور مصلی میں جو لذت نہ ملی وہ لذت تو وہاں ہے. معاذ اللہ, الیاذ باللہ. یہ شیطان کا مکر ہے, یہ شیطان کا فریب ہے. پھر کہاں تک مصلی اور کہاں عبادت اور کہاں ذکر, سب چھوٹ گیا. اب بس اس کے کھانے کا وقت کا انتظار رہتا, جلدی سے کھانے کا وقت آئے تو زنا کی لذت میں مبتلا ہو جائے. یہی ہوتا رہا. اسی سے وہ خاتون نے بچہ پیدا کیا. بچے کی پیدائش کے وقت تو شیطان دائی بن کر کے آیا, دایا بن کر آیا. بچہ پیدا ہوا تو یہ عابد کو بہت تشویش ہوئی کہ اب تو بچہ پیدا ہوا, معاملہ ہوگا کیا. اس نے کہا, دایا بن کے آنے والے نے کہا دیکھ اب تیری عزت تو مٹی میں مل جائے گی. لوگ تجھ سے پوچھیں گے بھئی یہ بن باپ کا بچہ آیا کہاں سے, کیا بتائے گا تو؟ اس نے سوچا اب تم ہی بتاؤ کیا کروں. کہا ایک کام کر, دونوں کو قتل کر دے. جب اس کے بھائی آئے تو کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا. دونوں کو قتل کروایا, ایک جگہ چارپائی کے نیچے دفن کروا دیا, اور پھر کہا کہ اب عابد بن جا, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی, عزت تو بچ گئی نا تیری. وہ پھر عابد بن گیا, پھر عبادت کرنے لگا. اتفاق سے وہ لوگ واپس ہوئے, آئے تو سوچا کہ چلو بہن سے ملے. بہن کے پاس آیا تو اس نے رونا شروع کیا. کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ تمہاری بہن گھٹ گھٹ کے انتقال کر گئی تمہاری یاد میں. یقین آ گیا, کیونکہ ہولیے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان ہولیے ہی سے دھوکا کھاتا ہے. افسوس ہے انسان ظاہر بدلتا ہے, باطن نہیں بدلتا. آج دین کے ہولیے کے اندر ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں, لوگ انہی سے تو دھوکا کھا رہے ہیں. ایمان کے ان لٹیروں سے صرف ہولیہ بدلنے کی بنیاد. کاش انسان ہولیے کے ساتھ اپنے باطن کو بھی بدل لیتا, اپنے باطن کو بھی تبدیل کر لیتا. اب تقویٰ ہاں ہونا, اللہ کے رسول نے بولا تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں, اس پر نظر رکھو, اس پر نگاہ رکھو. ظاہر کو بدلنے والوں, ظاہر بدلنے والے تو بہت ہے, باطن کو بدلو. باطن پاک ہوگا, خدا کا انعام برسے گا. پھر یہی ہوا, وہ چلے گئے اس پر اعتماد کر کے. رات کو شیطان سب کے تینوں بھائیوں کے خواب میں کہا کہ تمہاری بہن کو تو اس نے قتل کیا,
اور یوں کر کے قتل کیا، زنا کر کے بچہ پیدا کر کے قتل کیا، یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ لو. تینوں اٹھے، ایک ہی خواب تینوں کو اٹھا. چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ فریب تو نہیں ہے کیا، نفس کی شرارت تو نہیں ہے، اتنے بڑے عابد پہ اتنا بڑا الزام. ایک نے کہا کہ بھئی کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا، تحقیق کرنے میں جاتا کیا ہے. جب گیا چارپائی ہٹائی، کب کھولا، بچہ بھی ملا، اس کی بہن بھی ملی. اب مقدمہ قاضی کے پاس دائر کیا گیا. اس زمانے کے قاضی نے اس زمانے کے نبی سے پوچھا کہ جو عابد بن کر ایسا فریب کرتا ہو اس کی سزا کیا ہے. تو کہا کہ اس کو پھانسی دینا چاہیے. جب اس کو پھانسی دینے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، اختتام پر ہوں، جب اس کو دیکھو عورت کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، جب اس کو پھانسی دینے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، پھر شیطان آیا اور کہنے لگا دیکھ لڑکی کے قریب لے جانے والا میں ہوں، زنا کروانے والا میں ہوں، بچے کی پیدائش کے وقت دایا بن کر آنے والا میں ہوں، قتل کا مشورہ دینے والا میں ہوں. یہ سب کر کے میں نے تجھے برباد کیا، اور دفن کے بعد اس کے بھائیوں کو بتانے والا اکسانے والا بھی میں ہوں. سب اعتراف کر لیا اس نے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری جان بچا لوں گا، تیری جان بچ جائے گی. ایک کام تجھے کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ دیکھ مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر لے خدا سمجھ کر، تیری جان بچا لوں گا. آج مر رہا ہے نا بدنام ہو کر، گنہگار ہو کر، زانی بن کے آج مر رہا ہے، مجھے سجدہ کر لے خدا مان کے، بچ جائے گی جان. توبہ کر لینا، پھر سچی توبہ کے بعد عبادت کرنا اور عابد بن کر دنیا سے جانا. دنیا تیرا یہ جرم بھول جائے گی. اس نے سوچا اس سے اچھا مشورہ کیا ہے. اس نے پھانسی کے فندے سے پہلے شیطان کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا. اس نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں، تجھ سے زنا کروایا تھا لیکن ایمان تو بہرحال تیرے پاس موجود تھا. اب مرتے مرتے تیرا ایمان بھی میں نے چھین لیا. اب کفر پر مر، شرک پہ مر اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب چکھ. میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، تیرا ایمان لوٹنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ حالت شرک اور کفر میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. ابتدا بنی عورت، ابتدا بنی عورت، عورت نے ایمان لوٹنے کا سامان بن گئی. اے میری قوم کے جوانوں، صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے یہی منصوبہ بنایا تھا. اب ہم کو مسلمانوں سے زمین کے اوپر جنگ نہیں لڑنا، اندرونی جنگ لڑنا ہے. مسلم نوجوانوں کو شراب و شباب کا عادی بنا دو، یہ قوم کبھی تمہارے مقابل نہ آ سکے گی. اور آج وہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے جس قوم کے ہاتھ میں کبھی شمشیر و سنان ہوا کرتی تھی. اقبال کہتے ہیں آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباح آخر، یہ قوم کا حال تھا. اللہ اکبر، جو قوم دین کے لیے ڈٹ جاتی تھی، جس قوم نے افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی تھی، جس قوم نے گرجوں کو مسجدوں میں تبدیل کیا تھا، جس قوم نے دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کی تھی، جس قوم نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت کو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. ہم ہی تھے جس نے کعبے سے بتوں کو جس نے بتوں سے کعبے کو پاک کیا تھا. ہم ہی تھے جس نے یثرب کو مدینے میں تبدیل کیا تھا. ہم ہی تھے جس نے مشرکوں کو ایمان کی لذت عطا کی تھی. ہم ہی تھے جس نے دنیا کو جینے کا شعور دیا تھا. ہم ہی تھے جس نے تہذیب کا علم بلند کیا تھا. ہم ہی تھے جس نے بوریا نشینوں کو شہنشاہیت کے مقام تک پہنچایا تھا. ہم ہی تھے جس کے دروازے سے علم کی سوگات بڑھتی تھی. ہم ہی تھے جس نے لال قلعہ اور تاج محل کے ذریعے سے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا تھا. ہم ہی تھے جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا تھا. ہم یہ کب تک کرتے رہے جب تک ہمارے ہاتھ میں قرآن رہا اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ رہا، ہماری نگاہوں میں تقدس رہا. جب تک یہ سب تھا ہم دینے والے تھے، دنیا
مانگنے والی تھی. جس دن سے عیسائیوں نے ہمیں شراب و شباب کا عادی بنایا, اس دن کے بعد سے ہمارے ہاتھوں میں بھی کا کٹورا ہے. ہماری بیٹیوں کی آبرو غیر محفوظ ہے, ہماری بچیوں کی آبرو غیر محفوظ ہے, ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں, ہمارے مدارس ویران ویران ہے, مسجدیں ویران ویران ہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں. انہوں نے اپنے منصوبے پر مکمل عمل کیا اور آج ہم شراب و شباب کے عادی بن گئے. اسی لیے آج ہم انٹرنیٹ پر ہر وہ گندگی کر رہے ہیں جس کا ایک شریف اس انسان تصور نہیں کر سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بس آخری بات جاتے جاتے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں, جب دل میں گناہ کا خیال آئے تو اپنے نفس سے بول کہ لوگ دیکھیں گے تو ذلیل ہو جائے گا. پھر بھی گناہ کا خیال رہے تو پھر خوف کر کے اس گناہ کی سزا ملے گی. پھر بھی گناہ کا خیال رہے تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد بھی گناہ کا خیال رہے تو اپنا نام انسانوں کی فہرست سے کاٹ لے, کیونکہ جب اس تصور کے بعد بھی تیرے دل میں گناہ کا خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تیرا شمار انسانوں میں نہیں ہے, تو جانوروں سے بدترین مخلوق ہے, تو انسان کہلانے کا حقدار نہیں. گناہ کرنے والا مسلمان, اللہ اکبر, یہ تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور کے بعد بھی کوئی گناہ کرتا ہے, مسلمان کہلانا